علی اہلہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں ایک بہت لمبے چوڑے کوئی خطاب کے لیے حاضر نہیں ہوا، صرف اور صرف اپنا اظہار یکجہتی کرنے کے لیے اپنے تمام مظلوم بھائی بہنوں کے ساتھ، چاہے وہ کوئٹہ میں ہوں، اس وقت ہماری ہزارہ شیعہ ہزارہ کمیونٹی کے ممبران ہوں، یا پورے پاکستان میں خاص طور سے کراچی کے اندر اس سردی کے اندر اس دھرنے سے اظہار یکجہتی اور اظہار محبت اور مظلوموں کی حمایت جو ہمارا شاخسانہ رہا ہے، ہماری پہچان رہی ہے۔ جناب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی ہے امام حسن حسین علیہ السلام کو اور ان کے ذریعے اپنے تمام شیعوں کو، اپنے تمام ماننے والوں کو، کہ کھونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ظالم کے لیے غم و غصہ رہنا اور مظلوموں کے لیے ہمیشہ مددگار رہنا۔ ہم ہمیشہ مظلوموں کے حامی رہے ہیں، چاہے ہمیں اس کا بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہو، اور ہمیشہ ظالموں کے خلاف رہے ہیں، چاہے ہماری جانیں چلی گئی ہوں۔ آج سب سے پہلے میں بارگاہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد اپنے تمام مراجع الزام، علماء کرام، تمام مؤمنین اور خاص طور سے شہداء کے لواحقین اور وہ خانوادہائے شہداء کہ جو آج اپنے شہداء کے لاشوں کو پوری قوم کے لیے، یہ جو آج بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی یہ شہداء کے لاشوں کو کیوں رکھا ہوا ہے، وہ اپنے شہداء کے لاشوں کو وہاں پہ رکھ کے بیٹھے ہیں پوری قوم کے لیے، تاکہ آئندہ کسی بھی آدمی، کسی بھی گھر کے ساتھ یہ سانحہ نہ ہو اور یہ رکوا دی جائے دہشت گردی۔ اس دہشت گردی کو رکوانے کے لیے ہمارے ان تمام کے تمام شہداء کے خانوادوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اور ہم اپنی اس محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے ان شہداء کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ میں چند ایک باتیں اپنے تمام کے تمام سامعین سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی کوئی بھی آدمی بے گناہ جب مارا جاتا ہے تو اس کے خون کے قطرے کے گرنے سے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے خاندان کے، اور اس خون کا ایک اثر ہوتا ہے، شہادت کا ایک اثر ہے، یہاں تک کہ کہیں پہ کوئی مسجد نہیں بن سکتی جب تک کہ کہیں شہید کا خون نہ بہا ہو۔ یہ ہمارے تمام کے تمام شہداء کی آج شہادتوں کا اثر ہے کہ ہماری قوم زندہ ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں کمزور سمجھ لیا جائے، کہ ہم صرف لاشیں اٹھانے والے ہیں۔ آج حکومت پاکستان سے اور پاکستان کے مقتدر اداروں سے میں یہ خاص طور سے مطالبہ کرنا چاہوں گا، تقاضا کرنا چاہوں گا، شیعہ ہزارہ کمیونٹی کی طرف سے اور تمام شیعہ حیدر کرار پاکستان کی طرف سے، اور تمام کے تمام اپنے اہل سنت بھائیوں سے، مسلمان بھائیوں سے یہ تقاضا کروں گا، جس طرح سے آج آپ لوگ شریک ہوئے ہیں، ان دھرنوں میں شرکت کریں۔ کب تک ہم اپنے اپنے جنازے اٹھاتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے کہ کس کے ساتھ آئندہ دہشت گردی کا واقعہ ہوگا؟ جب تک ہم دہشت گردی کے خلاف متحد نہیں ہوں گے تب تک دہشت گردی پاکستان سے ختم نہیں ہوگی۔ میں پاکستان کی حکومت اور مقتدر اداروں سے، اسٹیبلشمنٹ سے، ایجنسیوں سے، فوج سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں، ہمارے کوئی مطالبات نہیں ہیں، ہمارے صرف وہی مطالبات ہیں، وہی ہمارے وہ تمام کے تمام جو ہمارے ان بھائیوں نے، بہنوں نے، جو شہداء کے لواحقین نے مطالبات کیے ہیں، وہی مطالبات ہم دہرانا چاہتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے جو قابل توجہ نہ ہو۔ جب پاکستان کے مقتدر ادارے یہ بات بہت وثوق کے ساتھ، بہت اعتماد کے ساتھ، بہت یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کو فنڈنگ ہو رہی ہے، بیرون ملک سے فنڈنگ ہو رہی ہے، اور اب تو بہت سے ملکوں کے نام آنے لگے ہیں کہ یہ ممالک جو ہیں پاکستان میں فنڈنگ کر رہے ہیں دہشت گردی کو۔ امریکہ ہے، اسرائیل ہے، ہندوستان کا نام لیتے ہیں، ان تینوں کا نام تو لے لیتے ہیں، لیکن سعودی عرب کا نام لیتے ہوئے بہت سے اداروں کو شرم آتی ہے ابھی بھی۔ یہ سب کے سب مل کے پاکستان میں دہشت گردی کی فنڈنگ کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے مقتدر ادارے، حکومت بہت کھل کے کہہ دیتی ہے کہ ان مقتدر اداروں نے یہ اعلان کر دیا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی فنڈنگ ہو رہی ہے۔ جب ان اداروں کو یہ معلوم ہے، حکومت کو یہ معلوم ہے کہ دہشت گردی کی فنڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ کیسے معلوم نہیں کہ دہشت گرد کون ہے؟ فنڈنگ جو لینے والے ہیں وہی دہشت گرد ہیں، جو فنڈنگ لے رہے ہیں بیرون ملک سے، جو یہ سارے پیسے لیتے ہیں۔ بھئی جب تک پاکستان کے اندر ایک
کوئی بھی آپریشن کیا جائے اور اس کے اندر خاص ایک ایسے گروہ کو مار دیا جائے اس آپریشن کے اندر کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے اندر نہ ہو، جب تک کہ کھل کے آپریشن نہیں ہو کر دہشت گردی کو پوری طرح سے قلعہ کما نہیں کیا جائے گا اور بیرون ملک سازشوں کا ناکام نہیں بنایا جائے گا، تب تک یہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ میں جانتا ہوں میں بہت سخت بول رہا ہوں، میں جانتا ہوں مجھے پاکستان کے تمام اس وقت ادارے سن رہے ہیں۔ میں وزیر اعظم پاکستان سے یہ تقاضا کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب، اس شیعہ قوم نے اگر آپ کی حمایت کی یا ہمارے بہت سے مؤمنین نے اور ہماری بہت سی جماعتوں نے آپ کی حمایت کی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ ان جماعتوں نے جنہوں نے آپ کی حمایت کی ہے وہ آپ سے یہ حمایت ہٹا بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئٹہ نہیں جائیں گے تو یاد رکھیے گا شیعہ قوم 1400 سال سے یزید کو نہیں بھلا پائی، ہم شمر کو نہیں بھولے، ہم اپنے محسنوں کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ آپ نے جو نعرہ دیا ہے، ہم نے آپ کی حمایت کا اعلان کیا، ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ اپنے اس وعدے کو پورا کریں، اور جو آپ نے 2013 میں دوسرے لوگوں پہ تنقیدیں کی تھیں کہ حکومت کیوں نہیں جاتی، آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ تنقید آپ پہ آئندہ آنے والی حکومتیں نہ کریں، بلکہ آپ جائیں اور جا کے قریب سے شہداء کے لواحقین کو پرسہ دیں، شہداء کے جنازوں میں شریک ہوں، اور کچھ دیر کے لیے جا کے ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں اور ان سے ان کے تقاضوں کو سنیں، اور ان تقاضوں کو آپ جو کہتے ہیں کہ پورا کریں گے ان کو پورا کرنے کی ان کو یقین دہانی کرائیں۔ میں پاکستان کے تمام مؤمنین سے اتنا تقاضا کروں گا کہ یاد رکھیں، وہ قومیں جو اپنے محسنوں کو، اپنے مظلوموں کو، اپنے ساتھیوں کو بھول جاتی ہیں، وہ تاریخ میں بھلا دی جاتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تاریخ بہت سخت ہے، ہمارے ساتھ بہت سے واقعات ہو چکے۔ اب بہت سے مومنین سوال کرتے ہیں کہ مزید ہم کتنے لاشیں اٹھائیں گے، کتنے دھرنے دیں گے۔ جب تک واقعات ہوتے رہتے ہیں تب تک ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں پاکستان کے عمائدین سے، علماء سے اور سماجی، سیاسی اور جتنے بھی ہمارے کارکن یا با اختیار شخصیات ہیں پاکستان میں، شیعہ سنی، ان سب سے کہوں گا، میرا تقاضا آپ سب سے ایک ہے، میرا ایک آپ سب سے تقاضا کہ متحد ہوں اور دوسرے اتحاد کے بعد خود منصوبہ بندی کریں، دہشت گردی کے خلاف خود منصوبہ بندی کریں۔ اگر آج حکومت کہتی ہے کہ ہمیں اگر اطلاع دی جائے گی تو ہم دہشت گردوں کو پکڑیں گے، باقاعدہ میڈیا کو، اگر میڈیا کو کور نہیں کرتا تو سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کو، ان کے چہروں سے نقاب اتاریں، ان کو سب کے سامنے واضح کریں، بتائیں، پوسٹ کریں۔ ان مدارس کو جو دہشت گردی کے اندر حصہ لیتے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ جو کسی بھی طرح سے بیرون ملک سے فنڈنگ لیتے ہیں تاکہ پاکستان میں کوئی دہشت گردی کریں، کبھی سنیوں کے خلاف ہو جاتی ہے، کبھی شیعوں کے خلاف کی دہشت گردی ہو جاتی ہے، کب تک ہم بیٹھے یہ نظارہ کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں گے؟ میں اپنے پاکستان کے مقتدر اداروں سے مطالبہ کرتا ہوں، تقاضا کرتا ہوں کہ یاد رکھیں، آپ تماشبین بن کے مت دیکھیں کہ کتنے لاشیں گر گئے، کتنی لاشیں اٹھائی گئیں۔ آپ باقاعدہ اس دہشت گردی کو ختم کرنے میں حصہ لیں، تماشبین مت بنیں۔ وہ افراد جو دوسروں کا تماشا دیکھتے ہیں ایک دن وہ خود تماشا بن جاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ بنی امیہ، وہ بنی عباس جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم ڈھایا، جنہوں نے جب انہیں موقع ملا اہل بیت علیہ السلام پہ مظالم ڈھائے، انہیں تاریخ نے نہ صرف یہ کہ بھلا دیا بلکہ تاریخ نے ان کی ایک ایسی شکل کو پیش کیا ہے کہ اگر آج کسی بھی مسلمان، حتیٰ کسی انسان کو ان کی شکل دکھائی دی جائے تو کوئی بھی آدمی ان کی شکل کو دیکھ کے خوش نہیں ہوگا، بلکہ ان کی اس مسخ شدہ شکل کو دیکھنے کے بعد ہر آدمی احساس نفرت کرتا ہے، احساس مذلت کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ لوگ بہت سردی میں بیٹھے ہیں، میں جانتا ہوں بہت سے میرے بعد بھی بولنے والے لوگ ہیں، اور مجھے بتایا گیا کہ نوحان آئے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں اپنے اپنے اظہار محبت کے لیے، اظہار عقیدت کے لیے آئے ہیں شہداء کے ساتھ۔ ہم وہ قوم ہیں جو 1400 سال سے شہداء کربلا کو نہیں بھلائے۔ ہم نے نہ شہداء بدر کو بھلایا، نہ شہداء احد کو بھلایا، نہ شہداء کربلا کو، چاہے رسول خدا کے ساتھ کوئی شہید ہوا ہو، جناب امیر کے ساتھ کسی نے شہادت دی ہو، امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، جناب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ان کے آل کربلا تک، امام حسین علیہ السلام، جتنے بھی لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں ہم انہیں یاد رکھتے ہیں۔ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ خدا را مذمت کیجئے، دہشت گردی کی صرف مذمت نہیں کریں بلکہ اس کے خلاف اقدام کریں، اس کے خلاف کھل کے میدان میں اتریں۔
अक्सर दहशत गर्दी आगे बढ़ने का सबब दहशत गर्दों का मुनज़्ज़म होना नहीं होता, बल्कि आम अफराद का खामोश बैठना होता है। मैं तमाम के तमाम अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने बच्चों से, अपने बुजुर्गों से बस एक ही मुतालबा रखता हूं कि जिस कदर हो सके जालिमों के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। आज 2000 से ज्यादा, पिछले 30 साल में 2000 से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ शिया हजारा मुसलमानों के लाशें हमने उठाए हैं शहीदों के, और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा शहादतें देने वाली कम्युनिटी वो शिया पाकिस्तान की हैं। हजारा जो हमारे बरादरान हैं, ये शिया हजारा, जबकि सब के सब शिया ही हैं हजारा, उन सब ने इतनी कुर्बानियां दी, आज तक न उनके कातिल पकड़े गए, न सहूलतकार पकड़े गए, और जो कातिल पकड़े भी गए हैं उनमें से कितने लोगों को सजाएं मिली हैं, सजाएं मौत दी गई है। दहशत गर्दी को अगर पाकिस्तान से खत्म करना है तो इसके अंदर हमारे मुक़्तदिर इदारों को बहुत एक संजीदा फैसला करना होगा कि हम इन्हें खत्म करना चाहते हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता था, सिर्फ इख्तिताम पे चंद जुमले मसाइब के पढ़ना चाहूंगा। याद रखिए कि आज ये जो माएं, बहनें, बेटियां अपने घर के लाशें लिए बैठी हैं, एक ही घर की 6 बहनें अपनी मां के साथ आए, कहा कि हमारे इन वाकयात में कभी वालिद शहीद हो गए, भाई शहीद हो गए, अब हमारे घर में कोई मर्द नहीं रहा, हमारे घर के सारे मर्द मारे गए हैं और अब हम खुद अपने भाइयों के लाशें बहनें उठाएंगी। मुझे ये मंजर देखने के बाद मैदान करबला याद आ जाता है कि जहां बहनें भाइयों के लाशों को देख रही थी, दफनाना चाहती थीं, लेकिन यजीदियों ने, उन मलऊनों ने बीबियों को रस्सियां बांध दी, उनके हाथों को बांध दिया कि आपको अपने भाइयों और बेटों को दफनाने की इजाजत नहीं। रसूल के नवासे के लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए और उनके खानवादे की, रसूल की नवासियों को कैदी बनाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियों को कैदी बनाया गया, नवासे के लाशे को धूप में छोड़ दिया गया, घोड़े दौड़ाए गए और उनके खानवादे के लाशे धूप में पड़े रहे। बस चंद जुमले में कहना चाहूंगा, हम वो कौम हैं कि हम अपने शहदा को कभी भुला नहीं सकते, हम करबला को भुला नहीं सकते। करबला में बड़ी बड़ी शहादतें हुई हैं। करबला में जनाब सैयदुश्शहदा ने अपने असहाब के लाशें उठाए, खुद उठाए। जब जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम मदद के लिए आते तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम एक ही बात कहते, नहीं अब्बास मैं इन अपने असहाब के, अपने अंसार के लाशें खुद उठाऊंगा, इन्होंने मेरी खातिर जान दी है। ऐ मेरे भाई अब्बास, मैं खुद लाशें उठाऊंगा। और असहाब और अंसार एक ही बात कहते, जब भी मौला हुसैन को देखते, अगर उनमें से किसी में रमक बाकी होती थी तो एक ही सवाल करते थे कि ए मौला हुसैन, क्या आप हमसे राजी हैं? हमने कुर्बानी दी, क्या आप हमसे राजी हैं? हम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की उन अजमतों को सलाम पेश करते हैं। सारा दिन अपने असहाब व अंसार के लाशें उठाते रहे, और जब जोहर का वक्त करीब आया तो फिर अंसार के लाशें उठाते उठाते जोहर के बाद मौला ने अपने भाइयों की लाशें उठाना शुरू किए। भाइयों के लाशें उठा लिए तो फिर अब मौला अपने बेटों के लाशें उठा के ला रहे हैं। कभी जनाब अब्बास के बाजू उठा के लाते हैं, कभी जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के जब लाशें को उठाने लगते हैं तो आवाज देके कहते हैं, या अतफाल बनी हाशिम इहमिलू अखाकुम, ए बनी हाशिम के बच्चों, अपने भाई के लाशे को उठा लो। उलमा कहते हैं ये दलील है कि मौला कितनी गुर्बत महसूस कर रहे थे, कितनी तन्हाई और कितनी मजलूमियत महसूस कर रहे थे कि बच्चों को आवाज दे रहे थे। दिन में जब जनाब अब्बास भी आते मदद के लिए तो कहते, नहीं अब्बास मैं लाशा उठा लूंगा लेकिन जब जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम का लाशा उठाने की बारी आई तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बनी हाशिम के बच्चों, एक बूढ़े बाप की मदद करो कि वो अपने बेटे का लाशा उठाएं। वो वक्त भी गुजर गया, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो लाशा भी उठा लिया, और लाशा उठा के जब वापस लाए तो बहनें कभी ये सोचती होंगी
کہ بھائی نے کس طرح سے اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا، ہم شکل پیغمبر کا لاشا اٹھایا، اور کس طرح سے حسین اس مظلومیت کے ساتھ خیموں میں لاشا لے کے آئے ہیں۔ لیکن ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ مولا حسین نے خیموں سے باہر آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہم اہل بیت کی، ہم خانوادہ رسول کی، رسول کے اہل بیت علیہ السلام کی مدد کرے؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے؟ جب مولا حسین علیہ السلام نے یہ نعرہ بلند کیا، مختلف نعرے بلند کیے، ایک مرتبہ بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ مولا حسین علیہ السلام نے خیموں پہ واپس آنے کے بعد ایک جملہ کہا، زینب ابھی آپ کا بھائی زندہ ہے، کیا بات ہے؟ یہ بیویاں اس بلند آواز سے رو رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھیا ابھی جب آپ نے کہا نا کہ ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے، تو علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ مولا حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ جناب علی اصغر کو ایک سفید پارچے میں لپیٹا، تیار کیا، جیسے کفن پہنایا جاتا ہے، اسی طرح سے شاید آج یہ میری مائیں بہنیں، میری بیٹیاں جو اپنے شہداء کے لاشوں کے قریب بیٹھی ہیں، میں کہوں گا آپ کو سلام میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، آپ کو سلام، آپ کی مظلومیت کو سلام، لیکن آپ کی حمایت کے لیے، ہمدردی کے لیے پوری دنیا میں لوگ نعرے بلند کر رہے ہیں، پوری دنیا میں آپ کی حمایت کی جا رہی ہے، پوری دنیا میں آج آپ کے ساتھ لوگ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، وہاں ہزاروں لاکھوں افراد سردی میں آپ کے ساتھ ان جنازوں کے پاس بیٹھے ہیں، لیکن ہائے جناب زینب کبریٰ، جب آپ کے بھائیوں اور بیٹوں کے لاشیں میدان کربلا میں بے گور و کفن پڑے تھے، تو آپ کے بھائیوں کے لاشوں کو کوئی دفنانے والا نہیں تھا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ بس بھئی یہ جناب سید الشہداء نے ایک مرتبہ تیار کیا جناب علی اصغر علیہ السلام کو۔ دو جملے اور، بس زحمت زیادہ نہیں دوں گا۔ جناب سید الشہداء چلے، ایک مرتبہ جیسے ہی جناب علی اصغر کو اپنی ابا کے دامن میں چھپا کے چلے، تو سارے اشقیاء سوچنے لگے، لگتا ہے حسین اب قرآن لے کے آئے ہیں، ہمیں قرآن کا واسطہ دیں گے، مجھے پانی پلا دو۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے اپنی ابا کا دامن ہٹایا، جناب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور ایک جملہ کہا کہ اگر تمہارے نزدیک کوئی مجرم ہے تو میں ہوں، میں نے یزید کی بیعت نہیں کی، اس بچے کا کیا جرم ہے، اس کی کیا تقصیر ہے، کیوں اسے پانی نہیں پلاتے؟ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے فرمایا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا تو دیکھو میں اسے زمین پہ لٹائے دیتا ہوں۔ جناب علی اصغر نے اپنی زبان کو لبوں پہ پھیرا تاکہ دشمنوں کو پتہ چل جائے بچہ بہت مظلوم ہے۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا جناب علی اصغر کو۔ جب ہاتھوں پہ بلند کیا تو ایک مرتبہ عمر سعد ملعون نے کہا، یا حرملہ اتنا کلام الحسین، اے حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دے، حسین کے کلام کو کاٹ دے۔ حرملہ نے تیر رکھا، چلانا چاہتا تھا لیکن تیر گر گیا۔ جب دوسری یا تیسری مرتبہ تیر اٹھایا تو ایک مرتبہ عمر سعد نے یا کسی اور نے پوچھا ہے، حرملہ اگر کوئی پوچھتا لشکر یزید میں سب سے سخت دل کون ہے تو ہم تیرا نام لیتے، تجھ سے ایک بچہ نہیں مارا جا رہا۔ حرملہ نے کہا میں بچہ تو مار دوں لیکن جب بھی میں تیر کمان میں رکھتا ہوں، ایک برقع پوش بی بی برقعے کا دامن پھیلا کے کہتی ہے، حرملہ تو بھی اولاد والا ہے، مت مار میرے بچے کے بچے کو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔
پروردگارا تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ اسیران کربلا کا، ہمارے ان شہداء کو، شیعہ ہزارہ شہداء کو جن کے لاشیں کوئٹہ میں رکھیں، شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، تجھے واسطہ اپنے حبیب کا، تجھے واسطہ رسول خدا کی عظمت کا، ان کی عصمت کا واسطہ، ان کے قرآن کا واسطہ، ان کی آل کا واسطہ پروردگارا، یہ جو انہوں نے مطالبات رکھے ہیں، حکومت وقت کو مجبور کر دے کہ وہ انہیں تسلیم کریں، اور وزیر اعظم پاکستان وہاں کوئٹہ پہنچیں اور ان کے مطالبات کو سنیں۔ پروردگارا ہمارے ان تمام مظلوموں کو ہمت و حوصلہ دے کہ یہ ظلم کا مقابلہ کر سکیں، اور ہمیں یہ طاقت دے کہ ہم ہمیشہ ظالم سے مقابلہ کرتے رہیں، مظلوموں کی حمایت کرتے رہیں۔ پروردگارا ہمارے مولا اور آقا کا ظہور دیکھنا ہمیں نصیب فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین۔